سبحان اللہ، میں حیران ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتوں کے نام بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اس قدر سنتوں سے دور نظر آتے ہیں کبھی کچھ مراحل، کچھ مواقع پر، کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ اوراد و وظائف ان میں سے ایک ہے۔ سنت سے محبت اگر ہے تو اوراد و وظائف اپنی طرف سے کیوں؟ کوئی بھی بات دین کے بارے میں اپنی طرف سے کیوں، احادیث سے کیوں نہیں؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنا پیشوا، اپنا مقتدیٰ ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ جب یہ وقت آئے گا تو کیسا ہوگا یہ؟ آپ نے فرمایا کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، اللہ علماء کو فوت کر لیں گے، اس کے بعد لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا پیشوا، مقتدیٰ، پیر، بڑا لیڈر وہ بنا لیں گے جاہل، جہال کو۔ پھر وہ اپنے ان بڑوں سے مسائل پوچھیں گے دین کے، اور یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گئی صحیح بخاری میں، اور آج ہمیں بہت مکمل طور پر سچ دکھائی دیتی ہے۔ خیر، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، آدمی اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پر ہوں، یعنی دین پر عمل کرنے کا ایک نیا جذبہ ان الفاظ کے ساتھ اس میں پیدا ہونا چاہیے، دین پر ڈٹے رہنے کا، دین کو فخر اور اپنی عزت بنانے کا، دین کو دل و جان سے قبول کرنے کا جذبہ ان الفاظ کے ساتھ آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، آگے کہتے ہیں مستطاعت، اللہ نے ہم سے یہ اقرار کروایا کہ اللہ انا علی عہدک و وعدک، میں آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر ہوں اور عہد اور وعدے پر ہوں، مستطاعت، اللہ جتنی مجھ میں استطاعت۔ یہ دوبارہ سے آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ یا رب جیسا ہونا چاہیے ویسا تو نہیں کر رہا ہوں، جو حق ہے ادا نہیں ہو رہا، لیکن یا رب اپنی جتنی استطاعت ہے اتنا میں کر رہا ہوں۔ اور یہی انسان سے مقصود ہے، جتنی طاقت ہے اس میں وہ اتنا کرے، اس سے کم نہ کرے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام پورا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ہر انسان کی استطاعت میں ہے، جو چیز استطاعت میں نہیں ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دی۔ اس کے بعد اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، من شر، ہر اس شر سے، ما صنعت، جو میں نے کی ہے۔ یہاں پہ اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور گناہوں کی شر ہوتی ہے، گناہوں کا وبال ہوتا ہے، گناہوں کا ایک ریٹرن آتا ہے بندے پر، اس سے پناہ مانگ رہا بندہ کہ اللہ جو میں نے کیا، جو میں نے خطا کی، جو میں نے برائی کی، جو میں نے مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، ان کی شر سے اے اللہ مجھے بچا لینا۔ ہو تو گئے یا رب، اور میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن یا رب ان کی شر سے مجھے بچانا۔ وہ شر کسی آفت کی صورت میں ہو، کسی وبا بیماری کی صورت میں ہو، وہ شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ہو، اے اللہ ہر طرح کی شر سے مجھے بچانا۔